السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو اپنی کار پر انتہائی تیز رفتاری سے رواں دواں تھا۔ وہ مکہ مکرمہ اور جدہ کے درمیان موٹر وے پر سفر کر رہا تھا۔ اچانک اسے ایک المناک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ ٹیپ ریکارڈ پر مغربی میوزک اور گانے لگائے انتہائی شرمناک حرکت کرتا آ رہا تھا۔ اچانک کسی دیکھنے والے نے اس کی گاڑی کی طرف دیکھا تو سمجھا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایک نیک آدمی جو اسی رستے پر سفر کر رہا تھا، وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ لوگوں نے جا کر اس نوجوان کو دیکھا تو وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ انہوں نے سوچا یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، ہم اسے اللہ کی یاد دلائیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ شاید یہ جوان ان الفاظ کو ادا کرے اور اس کی آخرت سنور جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دنیا سے جاتے وقت جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ نیک بھائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ہمارے ذریعے جہنم سے بچا لے، چنانچہ ہم اس کے قریب ہو کر اسے کلمہ توحید کی تلقین کرتے ہوئے کہنے لگے، بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ بھائی کہتے ہیں، کاش ہم اس سے یہ مطالبہ نہ کرتے، کاش ہم اسے کلمہ توحید کی تلقین نہ کرتے، کاش ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے وہی کہا جس کی اس سے قبل اس کی زبان عادی تھی۔ ہر برتن سے وہی چیز بہر آتی ہے جو اس کے اندر ہو اور جس کا وہ اسیر رہتا ہے۔ جو زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے، وہ عمر کے آخری لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرتی ہے، مگر جو دل شیطان کی یاد، خواہشات کی محبت، لذات کا خوگر، گناہوں کا عادی، نیک لوگوں سے متنفر رہتا ہے اور ان سے استہزاء کرتا رہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کیسی باتیں کرے گا؟ اس نے کیا کہا؟ کاش کہ اس نے یہ باتیں نہ کہی ہوتی۔ اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور عاقبت برباد کر کے رکھ دی۔ اس نے اپنے بارے میں کہا، مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، مجھے روزوں کی ضرورت نہیں، اور پھر وہ دین کو کوسنے دینے لگا۔ اس کی زبان ایسی ہی باتوں کی عادی تھی۔ جب بھی کوئی نیک آدمی اس کے پاس آ کر اسے نماز کے بارے میں کہتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے نمازوں کی اور روزوں کی ضرورت نہیں۔ اگر لوگ زیادہ ہی اصرار کرتے تو وہ ان کو اور دین کو کوسے دینے لگتا، دین اسلام کو برا بھلا کہنے لگتا۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس کی زبان ایسی ہی باتوں کی عادی تھی۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی اس نے یہی کہا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مرتے دم ہمیں کلمہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ دوستو، اسی طرح مولانا غازی احمد صاحب ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے والدین اور سارا خاندان متعصب ہندو تھے، جس کی وجہ سے انہیں بڑی تکالیف سہنا پڑی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے اور اپنی زندگی کی ایمان افروز داستان من الظلمات الی النور کے نام سے لکھی ہے، جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جب ہندو 1947 میں بھارت ہندوستان منتقل ہو رہے تھے، اس زمانے کا وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگ جب کیمپ میں منتقل ہو رہے تھے تو میری خالہ نے والدہ صاحبہ کی وساطت سے ایک بوری میں لپٹا ہوا کچھ مال میرے پاس بطور امانت رکھا کہ اگر میں چکوال کیمپ میں زندہ بچ گئے تو اپنا مال واپس لے لیں گے، اگر ہم مارے گئے تو یہ مال تمہارے کام آئے گا۔
میں نے کہا خالہ جان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، میں مال کا طالب نہیں ہوں۔ میں نے یہ مال صوفی جان محمد صاحب کو بتایا اور سامان ان کے گھر رکھ دیا۔ ایک روز میں نے صوفی صاحب سے کہا دیکھیں تو صحیح بوری میں کیا ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو کپڑے میں تقریباً 2 سیر سونا، 80 پاؤنڈ اور تقریباً 20-22 سیر چاندی تھی۔ مال کو اسی طرح باندھ کر بوری میں لپیٹ دیا گیا۔ ایک دن شام کے وقت اطلاع ملی کہ صبح چکوال سے ایک اسپیشل ٹرین کیمپ والوں کو لے کر انڈیا جا رہی ہے۔ مجھے فوراً امانت کا خیال آیا۔ صوفی صاحب بھی گھر پر نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے امانت کو سائیکل پر باندھا اور چکوال روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس دور میں راستہ بھی غیر محفوظ تھا۔ چکوال کے راستے میں 1-2 جگہ سکھوں کی لاشیں دیکھ چکا تھا، مگر ضمیر کی آواز تھی کہ جلد چکوال پہنچ کر امانت خالہ کے حوالے کرو۔ عشاء کے وقت کیمپ میں پہنچ گیا۔ فوجی حضرات نے پوچھا دیر سے آئے ہو؟ میں نے کہا ایک ضروری کام تھا۔ جب میں کیمپ میں داخل ہوا تو میری خالہ اور خالو بہت خوش ہوئے کہ بھگوان کی دیا سے ہمارا مال پہنچ گیا ہے۔ کیمپ کے ہندو حضرات جمع ہو گئے۔ میں نے سائیکل سے امانت کھول کر خالو صاحب کے حوالے کی کہ اپنا مال دیکھ لیں۔ تمام حضرات میری دیانتداری پر بہت خوش ہوئے۔ ایک صاحب فرمانے لگے ہندو خون ہے، دیانتداری کیوں نہ ہو؟ میں نے کہا جی حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو یہ مال کب کا ٹھکانے لگ چکا ہوتا۔ اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ امانت میں خیانت کبھی ترین جرم ہے۔ حقدار کو اس کا حق صحیح سالم واپس کرو۔ خدا کا شکر ہے کہ میں مسلمان تھا اور آپ کا یہ حق واپس کر رہا ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے اگر تمام مسلمان تمہاری طرح ہوتے تو شاید ہمیں اپنا حق اور علاقہ چھوڑ کر نہ جانا پڑتا۔ والدہ صاحبہ بہت خوش تھی کہ تو نے میری عزت میں اضافہ کر دیا۔ میں خود بھی امانت واپس کر کے بہت خوش تھا کہ الحمدللہ میں نے بددیانتی کا ارتکاب کر کے اسلام کے مقدس دامن کو داغدار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حرام رزق سے بچائے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں بھی حرام سے بچائے اور حلال کی روزی کا بندوبست کرے۔ دوستو اسی طرح حاتم الاصم اپنے وقت کے بہت ہی نیک آدمی تھے۔ حج کا ارادہ کیا تو اپنے بچوں کو اطلاع دی کہ میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ مالی حالات پہلے ہی گزارا لائق تھے، اب گھر کا واحد کمانے والا حج کے لیے جا رہا تھا، تو سوال یہ تھا کہ ان کا کون والی وارث ہوگا اور گھریلو اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ بچوں نے عرض کیا کہ ابا جان آپ حج پر جا رہے ہیں، مگر ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ حاتم ان کو کوئی جواب دیتے ان کی ایک ننھی بیٹی پکار اٹھی، بھائیو تمہارے رزق کا ذمہ دار تمہارا والد نہیں بلکہ تمہارا رب ہے، اور وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے والد محترم ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ حاتم الاصم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں خوراک ختم ہو گئی اور بچوں نے رات فاقے کی حالت میں گزاری۔ اگلے دن اتفاق ایسا ہوا کہ حاکم وقت کسی لڑائی سے واپس آ رہا تھا۔ حاتم کے گھر کے قریب سے گزرا تو اس کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے ساتھیوں سے پانی مانگا۔ حاتم کا گھر قریب تھا، انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکایا اور پانی طلب کیا۔ بچوں نے فوراً پانی مہیا کر دیا۔ حاکم نے پانی پینے کے بعد پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ حاتم الاصم کا ہے۔ اس نے دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکالی اور اسے حاتم کے گھر میں پھینک دیا۔ حاکم نے اپنے ساتھیوں سے کہا من احبنی وافقنی، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری اقتداء میں درہم و دینار اس گھر میں پھینکے۔
اب جتنے بھی ہمرائی تھے انہوں نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس گھر میں درم و دینار پھینکنے شروع کر دیے۔ چند منٹوں میں دولت کی بارش شروع ہو گئی۔ اہل خانہ نے جب اس دولت کو دیکھا تو نہایت خوش ہوئے کہ کہاں فقر و فاقہ اور کہاں درہم و دینار کی بارش۔ ادھر حاتم کی بیٹی نے یہ منظر دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے اسے ڈانٹا کہ ہمارے گھر میں رحمت کے خزانے کھلے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ لڑکی نے جواب دیا، مخلوق نظر الینا فاغنینا فکیف لو نظر الخالق الینا۔ اللہ کی مخلوق میں سے ایک فرد کی ہم پر نظر کرم ہوئی اور ہم چند منٹوں میں مالا مال ہو گئے، اور اگر اس مخلوق کے خالق کی ہم پر نظر کرم ہو جائے تو پھر ہماری تونگری کی کیا حالت ہو گئی۔ واضح ہے کہ حج پر جاتے وقت بچوں کو خرچ دے کر جانا ضروری ہے، مگر یہ پرانے بزرگ اللہ سے اپنے مضبوط تعلق اور اس کی ذات پر اپنے بھرپور اعتماد کے باعث کبھی اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے بھی چلا جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح سیدہ حنین فاطمہ کی بیٹی فیملی پاکستان بننے سے قبل انگلینڈ منتقل ہوئی۔ یوں وہ تیسری نسل سے وہاں ہی آباد تھے، البتہ پاکستان بن جانے کے بعد اس کی فیملی پاکستان آنے جانے لگی تھی۔ اس کے دادا نے عمر کے آخری حصے میں پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور یہاں کراچی میں کاروبار کے متعلق معلومات لینے لگے۔ انہوں نے کلر پینٹ بنانے کی ایک کمپنی میں پیسہ لگایا اور جب کاروبار چل نکلا تو اپنی فیملی کو بھی انہوں نے کراچی ہی میں بلا لیا۔ قصہ مختصر کہ جب انہوں نے کراچی کی سڑکوں پر بانی پاکستان کی بہن کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا، جب اسی ملت کو اپنی مادر ملت کو گالیاں دیتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بچوں، یہ کم از کم قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو اور وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ دادا کے فیصلے پر ہم لوگ واپس انگلینڈ آ گئے، مگر دادا جان کاروبار سمیٹتے سمیٹتے وہی رہ گئے۔ ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے ہمارے دل میں ایمان، اسلام اور پاکستان کی محبت ڈال دی۔ ہماری فیملی نے ہمیشہ پاکستانی طرز زندگی اپنایا۔ خواتین نے پردے کا خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ جس گلی میں ہم مقیم تھے اسے پاکستان ہوم سٹریٹ کا نام دے دیا گیا۔ آج بھی میری فیملی کا ہر شخص خود کو پاکستانی کہہ کر متعارف کراتا ہے۔ خیر، میں نے تعلیم مکمل کی اور شادی کے بعد پیرس منتقل ہو گئی، جہاں میں نے بینک میں ملازمت اختیار کر لی۔ مگر میرے سینئرز نے میری پردے کرنے اور عبایا پہننے پر اعتراض کر دیا۔ میں نے ان کی بات کو ٹالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے حجاب اور جاب میں سے کسی ایک چیز انتخاب کرنے کا کہا گیا۔ میں نے شوہر سے مشورہ کیا، میرے شوہر نے مجھے حجاب چھوڑ دینے کے لیے کہا اور اس کی 20 دلیلیں دے دی، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے حکم دیا کہ میں پردہ نہ کروں۔ میں نے شوہر کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب میں کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر پردہ نہ کرنے والی شرط پر سائن کرنے لگی تو میرا دل نہ مانا اور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے شوہر میری جاب چھوڑ دینے کی حرکت کو میری انا سمجھ لیا اور سزا کے طور پر مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق لینے کے بعد واپس انگلینڈ منتقل ہو گئی اور یہاں ہی اپنی عدت پوری کی۔ انگلینڈ میں جہاں ہم مقیم ہیں اس گلی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ میرے پڑوس میں ایک قطر کی فیملی آباد تھی۔ جب ان کو مجھ پر بیٹی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی رضامندی سے میرا ہاتھ مانگا اور یوں میری چند شرائط کے ساتھ میرا قطری نژاد لڑکے افصیل سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے سعودی عرب میں بزنس شروع کیا اور ہم وہیں منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے سعودی عرب کے ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت مل گئی۔
کچھ عرصہ قبل ہمارے بینک اور پیرس کی انویسٹر کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ پیرس کی کمپنی کی طرف سے جو آدمی ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا وہ میرا وہی سابقہ باس تھا جس نے مجھے حجاب چھوڑ دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے یہی بات اپنے موجودہ عرب باس کو بتائی تو انہوں نے مجھے مکمل سپورٹ کرتے ہوئے معاہدہ کرنے کا اختیار دے دیا، اور ساتھ ہی میرے سابقہ سینئر کو حکم دیا کہ ہماری طرف سے چونکہ خاتون ڈیل کر رہی ہے تو لازم ہے کہ آپ کی طرف سے خاتون ہی ڈیل کرے۔ آپ کوئی خاتون نمائندہ مقرر کر کے اسے پاور آف اتھارٹی دیں، اسے آپ مکمل ہدایات دے سکتے ہیں، مگر معاہدہ عورت ہی کرے گی۔ میرے سابقہ باس نے حیل و حجت سے کام لیا تو میرے موجودہ باس نے معاہدہ نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ یوں مجبوراً ایک خاتون کو میرے ساتھ ڈیل کرنا پڑا۔ جس دفتر میں ڈیل ہونی تھی میں نے اس کے باہر جعلی حروف سے لکھوا دیا تھا کہ غیر محرم مرد اور بغیر حجاب کے خواتین کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ کو اس بات پر عمل درآمد کا بھی کہا۔ جب خاتون مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے پہنچی تو اس نوٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے دفتر کی طرف بڑھی۔ سیکورٹی گارڈ نے ان کو روک کر نوٹس کی طرف توجہ دلائی، ساتھ ہی خاتون کو حجاب کے لیے عبایا بھی دیا جو مجبوراً ان کو پہننا پڑا، اور پھر تب جا کر سائن ہوا، یعنی تب جا کر ڈیل سائن ہوئی۔ جب مہمان چلے گئے تو میرے باس نے مجھے پیرس والی جاب چھوڑنے پر داد دی اور کہا کہ یاد رکھنا، اسلام اور ایمان کی خاطر دی گئی ہر قربانی کی جزا ہے۔ تم نے ملازمت کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین ملازمت دی، شوہر کے بدلے بہترین شوہر دیا، ملک کے بدلے بہترین ملک دیا۔ اس کے برعکس اگر تم محض دنیاوی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکم کو نظر انداز کرتی تو شاید دونوں جہانوں میں دھتکاری جاتی۔ میں نے اپنے باس کی بات سے مکمل اتفاق کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ آج میرے پاس الحمدللہ آج سب کچھ پہلے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو آج بھی اگر کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بہت اچھا دیتے ہیں۔ کبھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں۔ اگر آپ گناہ کے کام سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روکتے ہیں، اگر آپ حرام سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں بھی انعاموں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اس لیے دوستو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، جہاں پر اسلام اور یعنی جہاں پر اللہ کی فرمانی اور نافرمانی کی بات آئے تو وہاں پر اللہ کی فرما برداری کو آپ ترجیح دیں، نافرمانی سے بچیں، چاہے آپ کا جتنا بھی نقصان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ کبھی آزما کر دیکھ لیں دوستو، اللہ کے لیے دی گئی چھوٹی سی بھی قربانی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بہت قیمت لگاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ دوستو ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین اور اکابرین اور علماء کے اصلاحی اور سبق آموز واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ پسند کرتے ہوں گے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔